سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اور اماں جی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب کو 5 احادیث نو بیان فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد 2 ہجری ہے، شوال دا مہینہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی سب تو محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر نے تیسرا نکاح فرمایا، اور اماں جی خدیجہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 یعنی 2210 احادیث میرے پیغمبر تو بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ دے نکاح تو بعد چوتھے نمبر تے نبی علیہ السلام نے شعبان دا مہینہ ہے، ہجرت دا تیسرا سال ہے، میرے نبی نے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح فرمایا، اور حضرت حفصہ نے میرے محبوب کو 60 احادیث میں بیان فرمایا۔ 5ویں نمبر تے حضرت رسول اللہ نے ماہ رمضان ہے، ہجرت دا تیسرا سال ہے، اللہ دے پیغمبر نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح فرمایا، جو چند مہینے میرے پیغمبر نال زندگی گزار کے مدینہ اندر وفات پا گئیا۔ اماں جی زینب بنت خزیمہ نے حضرت رسول اللہ تو کوئی بھی حدیث بیان نہیں فرمائی۔ 6 نمبر تے رسول کریم نے ماہ شوال ہے، ہجرت کا چوتھا سال ہے، رسول کریم نے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ نے نکاح فرمایا، اور حضرت ام سلمہ نے 187 احادیث میرے پیغمبر تو بیان فرمائیا۔ ایک روایت کے مطابق اماں جی ام سلمہ نے 378 احادیث میرے پیغمبر تو بیان فرمائی۔ 7ویں نمبر تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دا 5واں سال ہے، ماہ شعبان دے مہینے اندر نبی مکرم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ دے نال آپ نے نکاح فرمایا، اور اماں جی جویریہ نے میرے محبوب سے 7 احادیث کو بیان کیا۔ 8ویں نمبر تے ذوالقعدہ دا مہینہ ہے، ہجرت دا 5واں سال ہے، زینب بنت جہش رسول اللہ دی جو پھوپھی ذات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جہش سے 8واں نکاح کیا، جس نے میرے پیغمبر علیہ السلام سے 11 احادیث کو بیان فرمایا۔ 9واں نکاح میرے پیغمبر نے سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اماں جی ام حبیبہ ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین میں چلے گئے، وہاں ان کا خامد عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کے فوت ہوا۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والدین مسلمان نہیں تھے، حبشہ کی سرزمین دے اندر اکیلی مائی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پریشان تھی۔ دل جوئی کے لیے، تالیف قلبی کے لیے میرے محبوب نے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ کی سرزمین میں نجاشی بادشاہ کی طرف نکاح کا پیغام اماں جی ام حبیبہ کے نام دیا، تو سیدہ ام حبیبہ سے رسول اللہ کا 9واں نکاح، 9ویں شادی، 400 درہم حق مہر کا تعین ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا 9واں نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، اور سیدہ ام حبیبہ نے میرے محبوب سے 65 احادیث کو بیان کیا ہے۔ 10ویں شادی محبوب علیہ السلام نے ہجرت کا 7واں سال ہے، خیبر کا علاقہ فتح ہوا، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور حضرت صفیہ نے 10 احادیث میرے پیغمبر سے بیان کیے۔ آخری اور 11واں نکاح میرے نبی کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذوالقعدہ 7 ہجری کو کیا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت مائی میمونہ نے اللہ کے نبی سے 7 احادیث کو بیان کیا۔ اب یہ 11 شادیاں میرے پیغمبر کی، 11 نکاح میرے مصطفیٰ کے، 11 ازواج سے مطہرات حضرت رسول اللہ کی ہیں۔ 2 پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوگی، میں نے عرض کر دیا، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت زینب بنت خزیمہ اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ 9 شادیاں رسول اللہ کی بعد بھی ہوئیں، اور 9 ازواج اس وقت موجود تھی جب پیغمبر دنیا سے گئے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی 11 شادیاں کیوں ہوئیں؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کرنا تھا، اس حفاظت کے لیے ازواج مطہرات کا تعین تھا۔ اللہ نے پیغمبر کو اجازت دے دی تاکہ مصطفیٰ کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کیا جائے۔ اسلام سے پہلے جو شریعتیں موجود تھیں ان میں بھی پیغمبروں کی شادیاں موجود ہیں، ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سبق کے ساتھ تعلق ہے کہ ازواج مطہرات کیوں 11 تھیں؟ رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں میں نے حدیث کو بیان کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی ازواج نے اللہ کے نبی سے کتنی احادیث کو بیان کیا۔ یہ تو حضور کی بیوی ہیں اور ان کا شان اور مقام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کا حرم ہے، نبی کی بیوی ہیں، پیغمبر کی ازواج ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو ماں کا درجہ دے دیا ہے، اور ماں کا درجہ ہونے کے باوجود ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اس ادب کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد فرما دیا، قرآن میں ذکر ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب بھی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی ماؤں سے پردے میں بات کیا۔ ایک تو نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، ادب احترام کا تقاضا کیا ہے؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ اللہ فرمایا اللہ کے نبی کی بیویوں کے دل اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے زیادہ لائق بات یہ ہے کہ جب تم نبی کے حرم سے بات کرو، اللہ فرمایا پردے میں بات کیا کرو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ کسی بندے کے لیے جائز نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد میرے پیغمبر کو تکلیف دے، اللہ دے نبی نو تکلیف دینا جائز نہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جا میرا پیغمبر دنیا تو چلا جائے، اللہ فرمایا میرے نبی دے حرم دے نال پیغمبر دیاں 9 بیویاں دے نال کسے دا نکاح کرنا جائز نہیں۔ جو انسان میرے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امت ماں دے متعلق یہ خواہش رکھے گا، اللہ فرمایا بہت بڑا دنیا دے اندر گناہ کرے گا، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ دا پیغمبر مومنہ دیاں جاننا تو زیادہ عزیز ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے حضرات ماں دا ادب احترام دا تقاضا کیے۔ میرے رب نے فرما دیا ماں ہے لیکن پردے اندر گل کرنی ہے، چھپ کے گل کرنی ہے، حیا کا تقاضا کیے، ادب دا تقاضا کیے۔ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک سورہ احزاب 32 نمبر آیت اندر، اے میرے پیغمبر دیو بیویو تسی عام بیبیاں ورگی عورتاں نہیں جے، تسی بڑیاں خاص عورتاں جے۔ اللہ پاک نے تانوں دنیا تے جنتی بنایا کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں حکم ہے رب العالمین دا میں انہاں بیویاں دے نال شادیاں کراں جڑیاں دنیا تے جنتی نے۔ میرے محبوب دیاں 11 بیویاں جنتی۔ اللہ دے پیغمبر نوں رب العالمین نے فرمایا محبوبہ آپ دیاں بیویاں عام عورتیں جیسی عورتیں نہیں، اگر یہ پرہیزگار نے، اگر کوئی بیٹا آ کر کے پردے دے اندر سوال کرے تو رب العالمین نے فرمایا پیغمبر دیو بیویو فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے سے بات نہیں کریں گے، دھیمے لہجے سے بات نہیں کریں گے۔ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِ مَرَضٌ، اگر کسی بدبخت کے دل میں مرض ہوگا، لالچ ہوگا، نفاق ہوگا، بیماری ہوگی، وہ بدبخت دوبارہ آئے گا۔ لہذا جب کو بیٹا آ کر کے مسئلہ
مسئلہ پوچھے تو معقول بات کر کے بات کو ختم کر دو تاکہ دوبارہ آنے کی فضول میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ لوگوں اگر پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے اور اس ماں کو ادب یہ ہے معروف بات کرے گی، اس ماں کا ادب یہ ہے وہ نرم لہجے سے بولے گی نہیں، پردے میں بات کریں گے، پھر اس ماں کی جو روحانی بیٹیاں ہیں ان کے لیے حجاب اور پردہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے لہجے میں نرمی کیوں پیدا کرتی ہیں؟ اگر پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے اسے حجاب کرنا فرض ہو چکا ہے، اس امت کی بیٹی کو محمد مصطفیٰ کی بیویوں کی بیٹیاں جو روحانی اولاد ہے ان بچیوں کے لیے پردہ تو حجاب لازم کیوں نہیں ہے؟ ان کی بھی لازم ہے کہ یہ حجاب میں رہے، پردے میں رہے، حیا میں رہے اور نرم لہجے سے بات نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا احزاب سورت ہے 28 نمبر آیت ہے، فتوحات میرے پیغمبر کو آئیں، مال غنیمت آیا، حالات بہتر ہوئے، صحابیات نے، انصار اور مہاجرین کی خواتین نے آپس میں جناب زیورات حاصل کیے، لباس کو بہتر کر دیا۔ انسانیت کے تقاضے پہ آپ کے ازواج نے دیکھا تو میرے پیغمبر سے سوال کر دیا، اللہ کے نبی ہمیں بھی کچھ زیورات چاہیے، ہمیں بھی کوئی لباس چاہیے ان مہاجرین انصار کی عورتوں کی طرح۔ آسمان سے قرآن آیا، فرمایا یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے پیغمبر دی بیویوں، اگر دنیا دا مال چاندیاں جے، اگر دنیا دا لباس چاندیاں جے، اگر دنیا دے زیورات دا مطالبہ کرنیاں چاندیاں جے، محبوبہ بلو اپنیاں بیویاں نو زیورات بھی دے دو، مال کپڑے بھی دے دو، ہر دنیا دی چیز دے کر کے میرے محبوبہ انہاں نو اپنے تو جدا کر دے ہوئے۔ اگر بیویاں میرے پیغمبر دا حرم چاندیاں نے سونیا، پھر انہاں نو کہہ دے دنیا دیاں چیزاں دا مطالبہ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں 11 یا 9 بیویاں نو قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی۔ حضرت رسول اللہ دیاں بیویاں بیگمات نے امت دیاں ماما کہہ لگیاں محبوبہ نہ دنیا دے سونے چاندی دے زیورات دیاں ضرورتاں نے، نہ دنیا دے عمدہ قسم دے لباس دیاں ضرورتاں نے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت رسول اللہ دا گھر چاہیے تے پیغمبر دا حرم چاہیے، اللہ دے پیغمبر دی رفاقت ساتھ چاہیے، دنیا تے رسول اللہ دا گھر چاہیے تے جنت اندر مصطفیٰ دا گھر چاہیے۔ اللہ نے سونیا اگر آپ کی ازواج دنیا دی ہر چیز قربان کر کے آپ کا حرم قبول کر لے تو بہتر ہے، ان کے لیے خیر ہے، اور یہ عام بیویوں کی طرح نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی شان مقام عظمت یہ ہے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ حدیث میں موجود ہے دن مہینوں تک اللہ کے پیغمبر کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے پیغمبر کی کسی بیوی نے حضرت رسول اللہ پہ اعتراض نہیں کیا، آج اگر تیری ماں نے مہینہ 3 ماہ میرے نبی کے گھر میں صبر کر لیا، اس ماں کی بیٹی کا بھی حق یہ بنتا کہ تیری ماں نے میرے پیغمبر کو پریشان نہیں کیا تھا، اخراجات کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے، دنیا کی آسائش، دنیا کی سہولیات کے حوالے سے۔ اگر تم مومنہ خواتین ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہو، اگر سیدہ خدیجہ عائشہ حفصہ کی روحانی بیٹی ہے، پھر تیرا بھی حق بنتا ہے۔ آج مہنگائی کے اس دور میں، پرفتن دور میں، اپنے خامد سے کمپرومائز کرتی رہا کر، اپنے خامد کی عزت و تکریم و تعظیم کا خیال رکھا کر، نجائز خامد پہ سوالات نہ کیا کر، نجائز اپنے خامد کے ضد نہ کیا کر، خامد کے ادب احترام کے ساتھ رہا کر۔ وہ 3 مہینہ تک پیغمبر کے گھر میں گزارا کرتی رہی، چولہا نہیں جلتا تھا، حالت صیام و قیام میں دن رات گزار دیے۔ تو اس ماں کی بیٹی ہے، تو عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہے، تو خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی ہے، تو سیدہ صفیہ جویریہ کی بیٹی ہے، اور تیرے اندر بھی کردار و صفات محمد کی بیویوں جیسا ہونا چاہیے، اور تیرے اندر بھی کردار اپنی ماں جیسا ہونا چاہیے۔ ایک ماں کی اندر صفات، ایک بچی کے اندر اپنی ماں کی صفات موجود ہوا کرتی ہیں، اور تیری 9 یا 11 مائیں روحانی مائیں محمد مصطفیٰ
کی بیویاں ہیں، ان 11 ماؤں کی عادت تیرے اندر کیوں نہیں ہے؟ اپنی نکاح اور شادی کے بعد، اپنے نکاح شادی سے پہلے جب دنیا کی علوم و فنون پڑھا کرتی ہو خواتین کی جماعت، تمہارے لازم ہے کہ اپنی ماؤں محمد مصطفیٰ کی بیویوں کی سیرت کا مطالعہ کیا کر، تاکہ تیرے اندر بھی خامد کی محبت، غیرت، حمیت اور اپنے خامد کے ساتھ رہنا سہنا تجھے پتہ چلے کہ تیری ماں نے اپنے خامد کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رب العالمین نے فرمایا یا نساء لا یحل لک النساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقیبا۔ جدو میرے پاک نبی دیاں بیویاں نے دنیا دی ہر چیز کو قربان کر کے اللہ دے نبی دی گھر دی غربت تے مفلسی نو قبول کر لیا، لیکن مصطفیٰ دی محبت نو چھوڑیا نہیں، اللہ دے نبی دے حرم نو قبول فرما لیا۔ آواز محبوبہ جو آج تواڈیاں بیویاں موجود نے، میں رب نے ان سے یوں محبت کیا، یوں مقام دیا، شان دیا، محبوبہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کتنی بھی نیک خوبصورت عورت آ جائے، ان کے اندر کسی کو تبدیل کر کے نئی عورت کا حرم میں داخل کرنا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کی ازواج نے اتنی بڑی قربانی رسول اللہ کی وجہ سے دی، اللہ نے کہہ دیا محبوبہ لا یحل لک النساء، ان 9 ازواج کے بعد اور نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مائیں ہیں امت کی، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو محمد مصطفیٰ کی محبت پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے ایک عورت کی محبت اپنے خامن کے ساتھ۔ آج بھی مسلمان خواتین کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری جلد کے اندر بیان فرمایا، اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، سیدہ خدیجہ فرما دیا نے ایک رات میں ستی پیش اپنے گھر دے اندر تے میں خواب آیا۔ اما خدیجہ فرما دیا نے میرے خواب اندر آسمان دا سورج میرے گھر دے اندر جناب آ کے چڑھنا طلوع ہونا شروع ہو گیا، اور سورج کی روشنی بڑھتی اتنی زیادہ بڑھ گئی، در و دیوار بھی روشن ہو گئے، اور اس چاند یا سورج کی روشنی دے نال اکھاں تے دلاں تے غلبہ آنا شروع ہو گیا، اور جناب وہ روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں صبح بیدار ہو کر کے اپنا خواب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل دے کول چلی گئی۔ حضرت ورقہ بن نوفل تورات دا بھی حافظ ہے، انجیل دا بھی حافظ ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے ورقہ بن نوفل میں خواب آیا ہے، آج رات میرے گھر دے اندر آسمان دا چند سورج طلوع ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خواب سنیا، ہلکی جی مسکراہٹ دے کر کے فرمانے لگا اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رسول رب العالمین خاتم النبیین، تیرے گھر کے اندر نبوت کا نور طلوع ہونے والا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے تیرے گھر میں نبوت کا نور طلوع ہونے والا ہے، اور وہ نور ایسا ہے، اس کی نورانیت روشنی ایسی ہے پوری دنیا پہ وہ غالب آئے گا۔ جیسے آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیل رہی تھی، در و دیوار پہ چڑھ رہی تھی، لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی آنکھوں پہ غلبہ لے رہی تھی، وہ نور ایسا تیرے گھر میں آنے والا ہے، پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہ خواب کی اور آخری نبی کی باتیں ورقہ بن نوفل سے سنی، بڑے محبت سے اور محفوظ کر لیں۔ حدیث میں امام ذہبی نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں پھر قریش کے سرداروں کی طرف سے حضرت خدیجہ کو شادی نکاح کے پیغام آئے، اور اما جی خدیجہ کے ساتھ جب بھی کوئی نکاح کا پیغام آیا تو حضرت اما جی نا ورقہ بن نوفل کی جو تعبیر خواب کی تھی، جو نبی آخری کی نشانیاں بتائی تھی، ان پہ اس سردار کو پرکھتی تھی اور شادی کا انکار کر دیتی۔ آخر وقت آیا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے نال اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیاں تعبیراں تے ورقہ بن نوفل دیاں نشانیاں دسیاں، سچیاں دیکھیاں۔ اما جی خدیجہ نے میرے پاک نبی نو شادی تے نکاح دا پیغام بھیجیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح ہونے والا ہے۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر دا نکاح ہو گیا۔ حضرت مسلم شریف اندر امام مسلم نے 2435 نمبر بیان فرمایا، نبی پاک
پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو خدیجہ الکبریٰ دے نال میرا نکاح ہویا فرمایا اللہ پاک نے خدیجہ دی محبت میرے دل اندر پیدا فرما دیتی. امام بخاری بیان کر دینے نبی پاک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا کر دے سن او دنیا دے لوگو قد آمنت بھی اذ کفر بنی الناس او خدیجہ میری دنیا تے پقیدہ بیوی امتی مائے جدو ساری دنیا والیاں نے میں محمد دا کفر کیتا تے انکار کیتا رسول پاک نے فرمایا او اکیلی خدیجہ میں محمد دا کلمہ پڑھ کے میرا ساتھ دین والے یعنی ایک بنے کفر دا امام دا مقابلہ سارے مکے دے سردار بنو ہاشم تے قریشی تے سارے لوگ میرے پیغمبر دے مخالف نے اگر ساتھ دیتا ہے تے میرے مصطفیٰ دا اس پر فتن دور اندر اماں جی خدیجہ نے دیتا ہے اور لوگوں تیری ماں دا کردار کیے جدو ساری دنیا محمد مصطفیٰ دی دشمن بن گئی ہے اماں جی خدیجہ میرے مصطفیٰ دا ساتھ دینے والی ہے بی بیو تیرا بھی کردار ہونا چاہیے جدو خامد نو چار چفیر تو پریشانی آ جائے ایک مسلمان بی بی دا کردار کی اپنے خامد دا بازو بن کے کڑی ہو جائے جنہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا صدقتنی اذ کذبنی الناس ساری دنیا نے مکے والے نے میں محمد نو جھوٹا کیا سی اکیلی خدیجہ مکے دے کافراں تے سرداراں دے سامنے میں محمد نو سچا کہہ رہی سی اکیلی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بابا ستویں بمالہا اظہار منی الناس لوکاں نے جناب بائیکاٹ کاروبار دا کر چھوڑیا تجارت دا بائیکاٹ معاملات دا بائیکاٹ لین دین دا بائیکاٹ کر لیا نبی پاک نے فرمایا خدیجہ نے ویکھیا کہ میرا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف بائیکاٹ آ گیا ہے فرمایا مکے دی رئیسہ خدیجہ الکبریٰ نے اس دور اندر میں محمد کے قدمات اپنی ساری دولت نو قربان کر دیتا ہے ایک عورت اپنے خامد دنال یوں محبت کر رہی ہے نبی پاک نہ بائیکاٹ ہو رہا ہے خدیجہ میرے پاک پیغمبر تے مال نشاور تے قربان کر رہی ہے نبی پاک نے فرمایا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ میں خدیجہ نہ پیار تا کرنا محبت تا کرنا اما عائشہ فرما دیا نے نبی پاک دی پیاری بیوی خدیجہ رسول پاک دی کسی بیوی تو کوئی حسد نہیں ہے سوائے خدیجہ تو اسیہ کہ یا رسول اللہ اے ماڑیاں پڑھنیاں والی بی بی منہ دی اندر دند نہیں بڑھاپے دی عمر اندر دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دے پیغمبر جوان بیویاں اللہ نے عطا فرمائیاں تے خدیجہ تو خوبصورت بھی نے سونے مرن تو بعد بھی خدیجہ کر دے ہو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں محمد علیہ السلام نو پوری دنیا دی اندر سوائے خدیجہ تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی کوئی عورت خدیجہ کے پاس کی نہیں ہے خدیجہ دنیا میں وہ خاتون ہے جس نے مال بھی دیا جس نے تصدیق بھی کی جس نے ایمان بھی قبول کیا اور خدیجہ رئیسہ سی مکہ المکرمہ کی رسول اللہ کی پہلی بیوی ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ خدیجہ کے بطن سے اللہ کی ذات نے میں محمد کو اولاد دی ہے اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہے سوائے آپ کی بیوی ماریا کی بتیا حضرت کی لونڈی تھی ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے جو 18 مہینے کے بعد فوت ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا تھا یہ مسئلہ نوٹ فرما لے بلوغت سے پہلے جو بچے معصوم ہوتے ہیں جن کا گناہ نہیں ہے ان کا جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے جنازہ نہیں پڑھا تو گناہ کی بات نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ کا بیٹا جو ماریا کی بتیا سے ابراہیم پیدا ہوا تھا 18 مہینے کی عمر میں فوت ہوا اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا کیوں معصوم تھا گناہ نہیں تھا جنازہ پڑھنا جائز ہے پڑھنا ہے حکم ہے لیکن معصوم بچے کا نہیں پڑھا گیا تو گناہ نہیں ہے رسول کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے پہلے اللہ نے حضرت قاسم پیدا ہوئے انہاں دی وجہ تو میرے پاک نبی کی کنیت ابو القاسم ہے پھر حضرت زینب پیدا ہوئی حضرت رقیہ ام کلثوم پیدا ہوئی 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ ہے اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا یہ اولاد حضرت رسول اللہ کے سیدہ خدیجہ سے ہے اور خدیجہ نے وہ زندگی نبی کے پاک کے ساتھ گزاری ہے امام بخاری نے بیان کیا ہے 3820 نمبر حدیث ہے خدیجہ نے نبی پاک کے لیے کھانا تیار کیا لوگوں ازواج مطہرات کا طریقہ دیکھیے آج ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو ہماری بیگمات کو یہ ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے شوہر کی اپنے خامد کی یوں خدمت کرنی ہے اما جی خدیجہ نے محبت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ نبی کے لیے کھانا بنایا ایک برتن میں کھانا
زمانہ تھا اور اس محبت میں کیسے آ رہی ہوگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کو اماں جی خدیجہ کا کھانا بنانا، برتن میں ڈالنا، تیار کرنا، چولہے میں آگ کا جلانا، پھر کھانا لے کر آنا کیسا پسند آیا. اللہ نے کہا جبرائیل وہ میرے پیغمبر کی بیوی خدیجہ ہاتھ میں کھانا لے کر ابھی نکلی ہے، چولہے سے اٹھی ہے. جبرائیل خدیجہ سے پہلے تم چلے جاؤ میرے پیغمبر کے سامنے. جب خدیجہ کھانا دے تو نبی سے کہنا اے اللہ کے نبی 7 آسمانوں کا مالک عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر آسمان کا رب آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. کیسی خدیجہ خاتون تھی. آج کا وہ کافر بدبخت انسان کیسا لعین ہے، اس پیغمبر کی حرم سے پیدا ہونے والی 2 بیٹیوں کا منکر ہے. اس پیغمبر کے حرم میں جو پہلا اہل بیت ہے اس کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا خدیجہ، فرمایا ھذا جبرائیل فقر علیہ السلام من ربھا، فرمایا جبرائیل آیا ہے خدیجہ اللہ واللہ بھی سلام اتنا لندہ و منی سونیا سید الملائکہ جبرائیل دا بھی سلام اللہ دا بھی سلام وبشرھا بیت فی الجنہ. اللہ پاک نے کہہ دیا خدیجہ کو جنت کے محل کی خوشخبری سنا دو. جو عورت اپنے خامد شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کے لیے دنیا میں جنت کی خوشخبری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنتی محل کی بشارت دی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی خدیجہ دنیا سے رخصت فرما گئی ہیں. نبی پاک نے اپنا دوسرا نکاح سیدہ سودا بنت زمع طبقات بن سعد اندر موجود ہے. اما دی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں خواب ویکھیا، میں اپنا خواب ویکھنی رات ستی پیاں، اچانک میری گردن تو آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. خواب آیا سیدہ سودا بنت زمع فرما دیا نے میں صبح بیدار ہو کر کے اپنا خواب اپنے خامد نے سنایا کہ آج رات مجھے خواب آیا میری گردن سے اللہ کے نبی نے پکڑا ہے. تو میرے شوہر نے کہا سودا مجھے موت آئے گی اور میرے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ آپ سے نکاح کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرنے کے بعد اللہ کے رسول آپ سے نکاح کریں گے، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. تو سیدہ سودا بنت زمع کہتی ہیں جب میرے خامد یہ تعبیر کی اس دن کے بعد میرے خامد ہلکا ہلکا بیمار ہونا شروع ہو گئے اور بیماری ایسی آئی چند دنوں کے بعد رخصت فرما گئے دنیا سے. اور وہ خواب کی تعبیر یوں ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا دوسرا نکاح اما دی سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. فرمایا حضرت سودا بنت زمع سے جب میرے نبی کا نکاح ہوا تو حضرت سودا کی 55 سال عمر ہے. آج کوئی بدبخت ہیں جو رسول اللہ کی حدیث کے منکر ہیں، گستاخ ہیں، حدیث کی انکاری، وہ معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں تو حضرت رسول اللہ کے نکاح پہ کرتے ہیں. ارے دنیا کے لعین لوگوں، مصطفیٰ پہ اور مصطفیٰ کے حرم پہ بات کرنے والوں، اگر نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، 55 سال کی بوڑھی خاتون سے کون نکاح کرتا ہے؟ میرے نبی نے جب دوسری شادی سیدہ سودا بنت زمع سے کی ہے 55 سال کی عمر ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نکاح ہو گیا اور محبت یوں اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے کی. بخاری کتاب النکاح ہے 5212 نمبر حدیث ہے. سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں فرما دیا نبی پاک علیہ السلام دی 9 بیویاں اور حضرت کا معمول یہ ہے ایک دن میں روزانہ سب کے ساتھ ملاقات کرنی. تمام بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی ملتے تھے، سب کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور سب کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ آپ پیش آیا کرتے تھے. اور میں چونکہ بوڑھی تھی 55 سال عمر ہے، کچھ وقت اللہ کے نبی سے گزارا. اللہ کے نبی نے میرے بعد جب تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے کیا نا، بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت ابو داؤد میں بھی موجود ہے. حضرت سودا بنت زمع کہتی ہیں اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اتنی بوڑھی ہوں جو میری باری ہے نا آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دو، مجھے اپنے حرم میں رکھ لو، کل قیامت کا دن ہو یہ ہبہ کی نیکی بھی مجھے ملے اور قیامت کا دن ہو محمد مصطفیٰ کی بیوی بن کر میں اللہ کی جنت میں جانا چاہتی ہوں.
مجھے بتاؤ آج اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا کون وہ ہے جو اپنی مجلس میں کھڑا ہو کر سیدہ سودہ بنت زمع کی سیرت میں تقریر کرتا ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں یہاں پر پیغمبر کی 11 ازواج پہ ایک جمعہ انشاءاللہ پڑھا سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہمیں پتہ ہے قرآن حدیث میں اللہ کے نبی کی بیگمات کی شان کیا ہے، لیکن ہم لوگ آج تعارف کرنا چاہتے ہیں سیدہ سودہ بنت زمع۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اگر تم اہل بیت ہی تمہارا مذہب اور ایمان ہے، بتاؤ تم اپنی محافل میں 11 بیویاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی محافل میں سودہ بنت زمع کی شان پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اما جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ النسائی فی شرط النساء 31 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ دے کول آئے، اما جی سودہ رضی اللہ عنہ تشریف فرمانے، ایک پیر میرے پاک نبی نے سیدہ سودہ دی گودن میں رکھیا، ایک پیر میرے پاک نبی دا اما جی عائشہ دی گودن اندر، اما فرماندیاں نے ایک پیر سیدہ سودہ میرے پاک نبی دا دبا رہی ہے، ایک پیر اما جی عائشہ میرے محمد دا دبا رہی ہے۔ کیسا محبت ہے، کیسی محبت میرے پاک نبی نال، میرے نبی دیاں بیویاں نو، اور کیسا رب العالمین ہے جنہیں 11 میرے پاک نبی نو بیویاں دیتیاں محمد زندگی محفوظ کرنے واسطے، وہ کیسا اللہ دی کی ذات پاک نے میرے پاک نبی نو بیویاں عطا فرمائیاں جنہاں نے میرے محبوب دی یہ بھی کفیت بیان فرمائی ہے۔ ایک پیر میرے نبی دا سیدہ عائشہ دی گود اندر، ایک پیر سونے نبی دا سیدہ سودہ دی گود اندر، سونے نبی دے دو میں پیر سیدہ سودہ ایک پیر دبا رہی ہے، ایک پیر عائشہ دبا رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک مذاق بھی کر رہے نے، محبت دیاں گلاں کر دے نے، سودہ فرما دیاں نے مذاق کر دیاں حضرت عائشہ نے پیر نے میرے پاک نبی دا چھڑ دیتا، فرما دیاں نے بادی سودا اج میں حلوہ بنایا ہے، تسی حلوہ کھاؤ تو نبی پاک بھی کھا لیں۔ عائشہ فرما دیاں نے میرا بنایا حلوہ نبی پاک نے تو کھا لیا، لیکن بادی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہ شان میرے تے یہ بھی ہے اپنی باری میں ہبا کر چھوڑی ہے، لیکن عائشہ فرما دیاں نے حلوے دی باری آئی، سیدہ سودا فرما دیاں نے عائشہ میرا دل نہیں کردا میں حلوہ نہیں کھانا، فرمایا میں مذاق آ گیا، میں حلوے دی پلیٹ اٹھا کر کے سیدہ سودا دے چہرے تے حلوہ مل چھوڑیا۔ اللہ دے رسول بڑے مسکرائے، بڑے ہم سے میرے پیغمبر بڑے لطف اندوز ہوئے جدو نبی پاک نے ویکھیا کہ سیدہ سودا بنت زمع دے چہرے پاک تے عائشہ صدیقہ نے حلوہ مل چھوڑیا۔ اما سودا فرما دیاں نے نبی پاک نے میری گود چوں پیر چک لیا، پیر چکے فرمایا سودا انہوں گل نہیں بندی بدلہ لے لے۔ حضرت نے دوجہ پیر اما عائشہ دی گود وچ رکھ لیا، ادب دا تقاضا کی سی، اما عائشہ ہلنا نے پائی رسول اللہ دا پیر گود اندر۔ حضرت سودا فرما دیا نبی پاک نے ساڈے مزہ تو یوں لطف اندوز ہوئے، فرمایا میرے گود چوں اپنے پیر اٹھایا، فرمایا سودا تو بدلہ لے لے۔ اما سودا فرما دیا نے پھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے اون جی حلوہ ملیا جے انہاں میرے چہرے تے ملیا۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک کی بیوی امت کی مائیں ہیں، تیری ماں کا کردار کی ہے، تیرے ابا کے پاؤں کو دبانا ہے، تیری ماں کی سیرت کی ہے، تیرے ابا جی کے پاؤں کو اپنے گود میں رکھ کر مٹھیاں بھرنا، تیری ماں کا کردار کیا ہے، تیرے ابا کی خدمت کرنا، تیری ماں کا کردار کیا ہے، تیرے ابا کو پریشان نہیں کرنا، تیری ماں کا کردار کیا ہے، ابا کے گھر کی بھوک کو برداشت کرنا، تیری ماں کا کردار کیا ہے، جو کچھ رب نے دے دی ابا کی شان پہ، اس کی عظمت پہ، اس کی حرمت پہ قربان کر دینا۔ لوگوں اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیویاں نو، اپنی ماواں نو، میرے پاک نبی دیاں بیوی امت دیاں ماواں دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ اما سودا رضی اللہ عنہ فرمادیاں نے بخاری پاک اندر موجود ہے 4755 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سودا نو کم پہ گیا بازار اندر، سیدہ سودا کم کرنے واسطے گئیاں، رات اندر امیر المومن حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی۔ عمر فرماتے ہیں اما جی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی گھروں باہر نہ نکلیا کرو۔ سیدہ سودا واپس آ گئیاں، عرض کر دیا محبوب جی آج میں جدو بازار گئی کم واسطے، حضرت عمر نے مینوں بازار جان تو منع فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اما سودا دی گل سن لی، آقا فرماتے ہیں پیاری سودا انہ قد اذن لکم ان
اخرجنا لحاجتکنا، نبی پاک نے فرمایا سودا اللہ دی طرفوں اجازت ہے، جس بی بی نو ضرورت پہ جائے ایمرجنسی آ جائے اپنے کم واسطے باہر جا سکتی ہے۔ عمر نے منع تو کی تھا لیکن ضرورت دیتے ہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی دیو بیویو، نبی دیو بیٹیو، بغیر عذر تو گھروں نکلنا نہیں، باہر جان دی ضرورت پہ جائے حجاب کر کے تے پردہ کر کے تے پھر گھروں باہر جانا ہے۔ جے تیری ماں نو اللہ دا حکم ہے اپنا سینہ چھپا لینا، اپنا چہرہ چھپا لینا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، جے تیری ماں نو حکم ہے اپنے پیراں دی جُتی دی آواز چھپا لینا، جے تیری ماں نو حکم ہے کہ حجاب چادر دوپٹہ لے کے نکلنا تے بیٹی کو حکم کیوں نہیں ہے؟ امت کی ماں کو حکم ہے، جس ماں سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، جس ماں کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے، لیکن ادب ہے یہ ہے اس ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تاکہ دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے، شیطان پیدا نہ کر دے۔ اگر تیری ماں کے لیے یہ واجب اور فرض ہے، اس ماں کی بیٹی پھر یہ کیوں عمل نہیں کرتی؟ تو کیوں بغیر پردہ کے باہر جاتی ہے؟ پھر تو حجاب کیوں نہیں کرتی؟ پھر تیرے اندر تیری ماں کی عادات کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تیری ماں اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، ماں اور بیٹی کا وہ رشتہ نہیں ہے جو اللہ نے آپس میں بنایا ہوتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صحیح البخاری اندر 6886 نمبر حدیث پاک۔ اما جی سودا فرما دیا میرے گھر اندر ایک چھوٹی جی بکری موجود ہے، مر گئی۔ اما سودا فرما دیا نے مر گئی بکری، او دی کھالو اتار کر کے او دا چمڑا رنگ کر کے مشکیزہ بنا لیا، مشک بنا لی، پرانا ہو گیا، کافی دیر تک استعمال کر لے رہے۔ سیدہ سودا نے بیان فر مطلب کیے حلال جانور مر جائے، حلال جانور مر جائے او دا چمڑا ناپاک نہیں، او دا چمڑا تو ناپاک نہیں، او دا چمڑا اتار کے انہوں رنگ کے انہوں صحیح کر کے استعمال کرنا بھی جائز، مشکیزہ بنانا بھی جائز، مشک بنانا بھی جائز، جائے نماز بنانا بھی جائز، حلال جانور دے چمڑے تو فائدہ اٹھانا بھی جائز۔ کس نے بیان کیا؟ سیدہ سودا بنت زمعہ میرے محبوب کی جو دوسری بیوی ہے، دوسرا حرم ہے، دوسرا اہل بیت ہے، 73 سال کی عمر گزار کے اما جی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئی، اور سیدہ سودا کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور جنت البقیع قبرستان میں میرے محبوب کی یہ جنت کی خاتون امت کی ماں آج ہی بقیع قبرستان میں لیٹی ہوئی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک علیہ السلام امت جان دے نالوں زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی کی بیوی امت کی مائیں ہیں۔ حضرت نے تیسرا نکاح فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، جامع ترمذی کتاب المناقب اندر، مستدرک حاکم اندر 6729 نمبر حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تو پسند کرنی ہے تو دنیا تے محمد دی بیوی، عائشہ تو پسند کرنی ہے تو جنت اندر میں محمد علیہ السلام دی بیوی۔ قلت بلا واللہ یا رسول اللہ، اما عائشہ نے فرمایا جی اللہ کے نبی اللہ دی قسم ہے میں پسند کرتی ہوں میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی۔ 22,210 حدیثیں بیان کرنے والی وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا، بخاری نے کہا، نبی نے کہا تھا عائشہ پاک ہے، عائشہ جنت میں محمد کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ دنیا میں پیغمبر کی بیوی ہے۔ آج کا وہ دنیا کا کافر اگر تبرہ کرتا ہے مصطفیٰ کی تیسرا حرم جو ہے، تیسرا اہل بیت جو ہے، جو دنیا میں بھی جنتی ہے، آخرت میں بھی جنتی ہے، دنیا میں پیغمبر کی بیوی ہے، نبی جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے، آج اگر تبرہ کرتا ہے تو اس نبی کے حرم پہ کرتا ہے، اور تو کافر بھی ہو سکتا ہے، تو جہنمی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی بیوی عائشہ نہیں۔
فرمایا ہاں میں پسند کرتی ہوں۔ فرمایا عائشہ پھر سن لے، تیرے لیے یہ تیرا اعزاز ہے، تیری فضیلت ہے، تیرا شان ہے، تیرا مقام ہے، کل قیامت ہوگی تو دنیا میں میری بیوی ہے، جنت میں مصطفیٰ کی بیوی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں، آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سودا بنت زمع کے بارے میں نے پڑھا ہے، اپنے خامد کے ساتھ نا دونوں باتیں نا، یہ ام سلمہ کی بات ہے، آگے انشاءاللہ سناتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری پاک اندر موجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی سے جس کو آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، یہ اس کو نہیں مانتا۔ حضور کہتے ہیں یا عائش، اے میری زندگی، یا عائش، عائشہ رضی اللہ عنہ، ہذا جبریل یقرئک السلام، عائشہ مجھے ہی تیرے ساتھ محبت نہیں ہے، آج سید الملائکہ جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہر چیز کو اللہ کے نبی کی محبت پہ قربان کر دیا تھا۔ صحیح مسلم 512 نمبر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز، اماں جی فرماتی ہیں چھوٹا کمرہ تھا، اللہ اکبر، چھوٹا کمرہ، میں آگے لیٹی ہوئی ہوا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ دے، نبی پاک جدو سجدے اندر جاؤں دے، اما فرماتی ہیں میرا پیر دبا دیں دے، میں اپنے پیر سکڑ لیں دی، سکڑ جاؤں دے، جدو نبی پاک سجدے دو کر کے کھڑے ہو جاؤں دے، میں اپنی لتاں پھر سیدھیاں کر لیں دی، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ رکعت پڑھ کے سجدے اندر آؤں دے، حضور پھر میرے پیر کو دبا دیتے۔ سلام عائشہ صدیقہ تیری پاک زندگی پر کہ میرے رب نے تجھے یہ ذہانت دی ہے، رات کی تاریکی میں جب لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تاریک رات میں اگر مصطفیٰ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی بیوی کا پاؤں دباتے ہیں تو میرے رب نے مصطفیٰ کی یہ ادا بھی محفوظ کی ہوئی ہے، میرے رب نے اپنے محبوب کی اس عادت کو محفوظ کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ اما عائشہ کے ذریعے، جس کو دنیا کا کافر آج نہیں مانتا۔ اس پیاری بیوی نے اس ادا کو محفوظ کر دیا کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ نے میرے پاؤں کو دبایا، میں سکڑ گئی، آپ اٹھے، میں پھر سیدھی ہو گئی، آپ نے پھر دبایا اگلی رکعت میں پھر اپنے پاؤں کو سکڑ لیے۔ اور عائشہ تو پاک خاتون ہے جس کی نماز کی حالت میرے پیغمبر نے قدم دبائے تھے۔ تو دنیا کا کافر ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ میرے مصطفیٰ کی اس زوجہ کا منکر ہے۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک ابو داؤد کتاب الطہارت ہے، وزید بن حارث کہتے ہیں میں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو لایا، میں پوچھا اما جی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اما فرماتی ہیں بیٹے کیا سوال؟ فرمایا اما جی سوال ہے وے میاں بیوی جدی زواجی تعلق آپس میں کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں تو غسل کا طریقہ کیسے ہے؟ نبی پاک کب غسل کرتے تھے اس زواجی تعلق قائم کرنے کے بعد؟ اما جی عائشہ نے فرمایا غزیہ بن حارث، نبی پاک کبھی کبھی پہلی رات میں غسل کر کے سو جاتے، کبھی کبھی آپ آخری رات جب تہجد کے لیے اٹھتے آپ پھر غسل کرتے۔ غزیہ بن حارث کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں وسعت دے دی ہے کہ چاہو تو شام کو غسل کر کے سو جاؤ، چاہو تو صبح جب نیند پوری کر کے اٹھو پھر غسل کر لو۔ غزیہ بن حارث پھر بولے، کہتے ہیں اما جی میرا دوسرا سوال ہے، نبی پاک رات وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ نے فرما دیا کس ماں کی بات کرتے ہیں ظالم انسان؟ جس ماں نے میرے پیغمبر کی رات کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، جس ماں نے میرے مصطفیٰ کے اس زواجی تعلق کے غسل کو محفوظ کیا ہے، کس ماں کی بات کرتا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کبھی کبھی رات کو وتر پڑھ کے سویا کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ پچھلی رات کا وتر پڑھتے تھے۔ غزیب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس میں وسعت پیدا کر دی، اپنے نبی کے ذریعے ہماری ماں نے ہمیں بتا دیا رات کو وتر پڑھ کے سو جو، صبح پڑھ لو، دونوں طرح جائز ہے۔ کہتے ہیں ماں جی میرا تیسرا سوال اور ہے، وہ سوال کیا ہے؟ فرماتے یہ بتاؤ جب اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے قرات اونچی کرتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ اما جی عائشہ نے فرما دیا نبی پاک رات کی نماز میں کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیغمبر کی وجہ سے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہماری ماں نے بتا دیا، یہ بھی وسعت پیدا کر دی۔ کبھی چاہو تو نماز میں اونچی قرات کر لیا کرو نوافل پڑھتے ہوئے اکیلے، کبھی چاہو تو دل کے اندر قرات کر لیا کرو۔ میرے نبی نے دونوں کو جائز رکھا، ہم نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ
उम्महातुहुम, नबी पाक की बीवी उम्मत की माएँ। हजरत नबी पाक ने चौथा ने कहा सैयदा हफ्सा बिन्त रज़ियल्लाहु तआला दे नाल होया। अम्मा जी हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला सहीहा के अंदर 2007 नंबर हुआ। मेरे पाक नबी ने किसी वजह तो सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला ने तलाक दे छोड़ी। जो नबी पाक ने सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला ने तलाक दी है, आसमान से जिब्राइल आ गए, आने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हफ्सा सैयदना उमर की बेटी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाह के नबी आपने हफ्सा को किसी वजह से तलाक दे दी है, मुझे अल्लाह ने भेज दिया। तल्लक़त हफ्सा वहिय सव्वामतुन क़व्वामतुन हिय ज़ौजतुका फिल जन्ना हिय ज़ौजतुका फिल जन्ना फ़राजिहा। आसमान से जिब्राइल आए, सोनिया हफ्सा तो का तूने सबसे ज्यादा रोजे रखने वाली है, सबसे ज्यादा लंबे लंबे क़याम करने वाली है अल्लाह के नबी। और हफ्सा उमर की बेटी जन्नत में आपकी बीवी है, आपने उसको तलाक दे दी है। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल जाओ मेरे नबी से कहो सैयद हफ्सा के साथ रजू कर लो। और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आज का दुनिया का काफिर जो है मेरे अजीजों, हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से नबी पाक के इस हरम को नहीं मानता जो हजरत रसूलुल्लाह के चौथे नंबर का हरम है, चौथा अहले बैत है, उसके ईमान का मुनकर है, उसके जन्नती होने का मुनकर है, उसके अहले बैत होने का मुनकर है। और सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे महबूब की वो बीवी है जो 60 हदीस मुस्तफ़ा की बयान करने वाली हैं। और जब नबी ने तलाक दी थी सैयद हफ्सा को, आसमान से अल्लाह का हुक्म आया था अपने महबूब का महबूबा सैयद हफ्सा को तलाक नहीं हो सकती, वो रोजेदार है, तहज्जुद पढ़ने वाली है, उससे रुजू कर लो। मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म के साथ सैयदा हफ्सा से रुजू कर लिया था। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 45 हिजरी के अंदर 59 साल उम्र पा करके फौत हो गई। मरवान बिन हकम ने मदीना पाक अंदर हजरत हफ्सा जनाजा पढ़ाया बकी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर। मेरे पाक नबी दा पंजवां खरम मेरे मुस्तफा दी चौथी बीवी सैयद हफ्सा जन्नतुल दे अंदर आज भी दफन हो चुकी है। हफ्सा कल भी जन्नती, हफ्सा आज भी जन्नती। हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुनिया ते मेरे मोहम्मद दी बीवी है और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नत अंदर मेरे मोहम्मद पाक दी बीवी है। 5वें नंबर ते मेरे पाक नबी ने उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफयान ने कहा कीता। उम्मे हबीबा मुसलमान हो गई, हबशे अंदर हिजरत कर गई। इन्हां दा खावन मुरतद हो गया हबशे दे अंदर, इन्हां दे वालिदैन मुसलमान नहीं है। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान सन। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे हबीबा नाल निकाह फरमा लिया। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसा प्यार करने वाली, ऐसी मोहब्बत करने वाली मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इलामुन नुबला दे अंदर इमाम ज़ाबी ने बयान फरमाया एक बारी मक्कियों सैयदा उम्मे हबीबा दा बाप मदीने दा सफर करके आया। उम्मे हबीबा ने मुलाकात करने वास्ते मेरे पाक नबी दा सैयदा उम्मे हबीबा ने बिस्तर लगाया होया है। जो अब्बा जी आए हजरत उम्मे हबीबा फरमा दिया बाबा ठहर जाओ। अपने अब्बा नूं रोकिया, मेरे पाक नबी दा बिस्तर उठा लिया, बिस्तरा चुक लिया। बाप कहने लगा बेटे लोगों के बाप आ जान, बच्चियां दे पैर थले नहीं लगते, बच्चियां अपने अब्बियां वास्ते मंजियां बिस्तरे डाया कर दियां, बिछाया कर दिया ने। उम्मे हबीबा तू कैसे खातून है, तेरा बाप मक्कियों सफर मदीने दा करके आ तो बिस्तरा चालिया। उम्मे हबीबा फरमा दिया होवा फिराश रसूल अल्लाह अंत मुशरिकुन नजशन। अरे बाबा तू मेरा अब्बा ते है, मैं तू मेरा रिश्तेदार तो है, मैं तेरी बेटी तो हाँ लेकिन मैं मुहम्मद दी बीवी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ फिराश रसूल अल्लाह, ये मेरे नबी दा बिस्तर है, मेरे पाक पैगंबर दा बिस्तर है, मैं रसूलुल्लाह दा हरम हाँ। बाबा बगैर इजाजत तो मेरे पाक मुहम्मद दे बिस्तर ते मेरा अब्बा भी नहीं बैठ सकता। एक बीवी का किरदार की होना चाहिए, अपने खामद के कपड़े की हिफाजत करना बीवी की जिम्मेदारी, खामद के जूता की हिफाजत करना बीवी की जिम्मेदारी, खामद के बिस्तर की हिफाजत करना बीवी की जिम्मेदारी, खामद की हर चीज की सहूलत का ख्याल करना बीवी की जिम्मेदारी। वो तेरी अम्मा उम्मे हबीबा अज़वाजुहु
امغاتهم، وہ حبشے کی سرزمین اندر موجود ہے. میرے پاک نبی دے نال نجاشی بادشاہ نے نکاح کیتا ہے، 400 درہم حق مار دے دیتا، محبت عالم کیے. بابا تو میرا ابا تے ضرور ہیں لیکن پاک نبی دے بستر تے بہن والا نہیں. بستر اٹھا لیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم پاک اندر 728 نمبر حدیث پاک ہے. نبی پاک دی پیاری بیوی ام حبیبہ نے فرمایا من صلی سنت عشرۃ رکعۃ. ام حبیبہ کون ہے؟ فرمانے والی جڑا بندہ رات دن اندر 12 رکعت پڑھ دے، 4 ظہر تو پہلے، 2 ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد، 2 عشاء تو بعد، 2 فجر تو پہلے. ام حبیبہ تیری ماں نے فرمایا 12 رکعت پڑھنے والے بندے دا اللہ جنت کے اندر محل تعمیر فرمائے گا. اس ماں دے بچیو تے ماں دیو بچیو جس ماں نے فرمایا جنت اندر 12 رکعتاں نال محل بنے گا. 12 سنتا پڑھیا کر. کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو داؤد اندر 1269 نمبر حدیث پاک ہے من حافظ 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار. ام حبیبہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پنجویں بیوی فرما دیا جیڑا بندہ زور دی نماز تو پہلے بھی 4 رکعتاں پڑھے گا اور زور دی نماز تو بعد بھی 4 رکعتاں پڑھے گا. روٹین تے ہے نا، اسی پہلو 4 پڑھنے ہیں، 2 بعد پڑھنے ہیں. لیکن تیری اماں جی نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کے 5ویں اہل بیت نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کے 5ویں حرم نے کیا فرمایا؟ اور جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے تالیف قلبی کے لیے خالد بنت سعید کو مدینہ سے اپنا نائب بنا کر یا مکہ سے نائب بنا کر حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجا تھا. میں ام حبیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے نکاح کر دیا تھا. اس ماں نے کہا جو 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 ظہر کے بعد پڑھے گا اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اپنی امی کی بات کو مانا کر اس ماں کی بات نہیں مانتا جس نے 4 رکعتیں بتا دیا اللہ تو جنت نصیب فرمائے گا. آخری بات میری تو سلام ہے. 6ویں بیوی نے پاک نبی دی اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ کون خاتون؟ ابو سلمہ دی بیوی. محبت پیار دیاں گلاں ہو رہی نے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ دوویں آپس اندر بڑا پیار تے محبت کر دے نے. ایک دن بیٹھیاں گلاں ہو گئیاں. ام سلمہ فرما دیاں ابو سلمہ اگر تم میرے زندگی اندر فوت ہو گیا ابو سلمہ میں شادی نہیں کران گی، میں نکاح نہیں کران گی تیری محبت دے اندر. کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا جیڑی بیوی تے خامد دنیا تے محبت کر دینے وہ جنت اندر بھی آپس اندر میاں بیوی ہون گے. ایسی محبت کیا کرو کہ جنت میں آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈو. میاں بیوی ایسا رشتہ قائم کر لو جیسی محبت تمہاری دنیا میں ہے تم جنت میں میاں بیوی ہو. یہ نہ ہو بیوی کہیں اور ہو خامد کہیں اور ہو. ایسی زندگی گزارو تم دنیا میں میاں بیوی تم جنت میں بھی میاں بیوی. ام حبیبہ نے کیا کہا؟ ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ ابو سلمہ جے تو فوت ہو گیا تو میں شادی نہیں کران گی. تو وعدہ کر یہ میں فوت ہوگی تو نہیں کریں گا تاکہ ہم جنت میں بھی آپس میں میاں بیوی بن کے رہیں. ابو سلمہ فرمایا ام سلمہ گل تیری ٹھیک ہے پر میں تینوں وصیت کرنا جے تیرے تو پہلے میں فوت ہو گیا ام سلمہ تو نکاح کر لیں تو نہ رہی تو شادی کر لیں. آدھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کو مدینہ پاک اندر جو تیرے تو بہتر خامد ہوئے. بیبیو خامدان دے کیڑے نہیں کڈی دے اپنے بندے دے نقص نہیں کڈی دا اپنے بندے دیاں خرابیاں تے غیبتاں نہیں کری دیاں اپنے خامد نہ پیار تے محبت نہ پیش آئی دے. اے بھی تے بیوی ہے جو وعدہ کر رہی ہے جے میں تو مر گیا تے میں تیری محبت اندر نکاح نہیں کرنا. جے تو مر گیا تے تو بھی جے میں مر گئی تے تو بھی نہ کری تاکہ جنت میں بھی ہم اکٹھے ہو جائیں. ابو سلمہ فرماتے ہیں ام سلمہ تو کر لہیں ہوں جے نہ رہیں. آندھی ابو سلمہ کوئی ہے ہی نہیں تیرے تو چنگا. فرمایا ام سلمہ کوئی گل نہیں شاید اللہ کو بہتری دا سامان پیدا کر دے لیکن تم میرے تو بعد نکاح کر لیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. مدینہ پاک 918 نمبر حدیث مسلم پاک اندر نبی پاک نو خبر آ گئی ام سلمہ دا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے. ام سلمہ خامد نہ پیار کرنے والی رو رہی ہے. حدیث پاک اندر موجود چیخاں دیاں آوازاں آئیاں. نبی پاک نے فرمایا ابو سلمہ دے حرم والے چیخو پکار
پکار نہ کرو، چیخو پکار نہ کرو، محبت یا سوتے آ سکتے نے۔ ام سلمہ فرما دیا سونے ابو سلمہ ورگا بندہ کوئی نہیں، بچے بھی نہیں تو میں غیور بی بیاں، میں کہ میں زندگی گزاراں گی۔ آخری باتاں توجہ کرنا، نبی پاک فرماتے ام سلمہ دعا کریا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ ام سلمہ دعا کریا کر۔ ام سلمہ فرما دیا میں دعا تے غور کیتا، اے دا مطلب ہے سی اللہ سونیا میری مصیبت میرا جانشین بن جا، اے دا ترجمہ ہے سی اللہ سونیا ابو سلمہ نام بہتر خامد عطا فرما دے۔ ام سلمہ دیا نے میں سنیا تے غور کیتا، میں کہا اللہ دے نبی میں ہو ہی نہیں سکدا، مدینہ پاک اندر ابو سلمہ تو چنگا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے کیا ہے ابو سلمہ اپنی چار پہ تے لیٹے فوت ہوئے، اکھاں کھلیاں ہوئیاں نے تے اما جو ام سلمہ رو رہی سن، ابو تو شریف اندروں پڑھ رہے ہیں تے 3118 وردی سے پاکے نبی پاک نے جلدی نال ابو سلمہ دی اکھاں تے ہاتھ رکھیا، نال آقا فرما جدوں کو بندہ فوت ہو جائے او دی اکھاں بند کریا کرو۔ سرکار فرما دی اللہم اغفر لے ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ نو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اللہ ابو سلمہ دے جنت درجے بلند کر دے، وغفر لنا ولغا یا رب العالمین، اللہ اینو بھی معاف کر دے تے سانو معاف کر دے، اللہ دے پیچھے ابو سلمہ دے بچیاں دے بیوی دا کو بہتر بندوبست فرما دے، وفصل لہو فی قبری، اللہ دی قبر نو وسیع کر دے، ونور لہو فی، اللہ ابو سلمہ دی قبر روشن کر دے۔ اے دعا نبی پاک نے ابو سلمہ دی منجی تے کھڑے ہو کے پڑھی۔ یہ لوگو جتے تسی سورہ یاسین پڑھ دے ہو، عہد نامے پڑھ دے ہو، اور طرح دی کتاباں پڑھ دے ہو، جتے کہانیاں تے کہاوتاں پڑھ دے ہو، جتے اپنے بڑائے وظیفے پڑھ دے ہو، اوتھے میرے محمد نے کھڑے ہو گیا دعا پڑھیے جڑی تیرے محمد تے مولوی نو بھی کوئی نہیں ہوندی۔ یہ دعا پڑھا کرو چار پہ کھڑے ہو کر۔ نبی پاک نے دعا پڑھی، ام سلمہ کہتی ہیں حضور نے مجھے میرے ساتھ بات کی، میں پریشان تھی لیکن حضور کی بات کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سب مصیبت زدہ کو، سب پریشان لوگوں کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا کرنی چاہیے۔ ابھی عدت مکمل ہوئی تھی 4 مہینے 10 دن۔ اما فرماتی ہیں امام احمد میں 6 جلد میں لکھا ہے پیغام آ گیا ام سلمہ کو اس دعا کی برکت سے، دنیا ابو سلمہ سے بہتر نہیں، پوری دنیا سے بہتر، 14 طبق سے بہتر اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ یہ چھٹا حرم ہے میرے پیغمبر کا، چھٹا اہل بیت ہے میرے پر نبی کا۔ ام سلمہ نے سنا انا امرات کبیرہ، اللہ کے نبی میں عمر کی بڑی عورت ہوں، فرمایا اکبر من کا، آپ سے بڑی ہوں، انا امرات غیور، غیرت مند بڑی ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹینڈ لے جاتی ہوں، غیرت مند ہوں، وانا امرات مصیبت، اور ایک بات اور ہے رسول اللہ کو، میں مصیبت زدہ بی بی ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کی عزت ہے، آپ کا مقام ہے، وہ اس کا بھی خیال کرنا ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ جہاں تک غیرت کی بات ہے میں محمد بھی بڑا غیرت مند ہوں، جہاں تک عمر کی بات ہے اگر تو بڑی ہے تو میں کون سا چھوٹا ہوں، میری عمر بھی زیادہ ہے۔ ام سلمہ یہاں تک بچوں کی بات ہے، ان کو ابا نہیں چاہیے، میں محمد تیرے بچوں کا باپ بن جاؤں گا، ان کی کفالت کروں گا۔ دیکھتے کہ میرے پیغمبر نفس پرست نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تجھے سہارا چاہیے میں تیرا سہارا بنوں گا۔ 80 سال کی عمر پا کر ام سلمہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے رضی اللہ عنہ، دنیا میں جنتی ہے، دنیا میں جنتی ہے، آخرت میں جنتی ہے، رسول اللہ کا چھٹا حرم ہے، چھٹا اہل بیت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 187 یا 378 حدیث کو بیان کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں۔ یہ رسول اللہ کے 6 نکاح ہیں جو اللہ کے نبی نے بالترتیب آپ نے نکاح کیے، آپ کی ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ہماری بیٹیوں کو اپنی ماؤں جیسی خواتین بننے کی توفیق دے۔ 11 بھی میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ اگلا جمعہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، ان کا اختصار سے ہم لوگ تعارف کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔